إن شر الأمحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، والدین کی عظمت، والدین کا مقام اور شان اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی، والدین کی معصیت اتنا کبیرہ اور بڑا گناہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ والدین کے ادب اور احترام کے انداز ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ والدین کی عزت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ادب اور آداب ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں۔ یہ دین اور اسلام ہے، قرآن اور حدیث اور شریعت ہے جو ہمیں والدین کا ادب اور احترام سکھاتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کی حالت یہ ہے، ساری زندگی بچوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے کے بعد بڑھاپے میں والدین کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے۔ ساری زندگی
بچوں کو قرآن پڑھایا اور سکھایا نہیں، بچوں کو اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے قریب کیا نہیں۔ کبھی ہمارے بچوں نے اول وقت میں آ کے جمعہ سنا نہیں۔ المیہ افسوس یہ ہے ہمارے بچوں نے قرآن و حدیث میں والدین کے ادب اور احترام کے اصول سیکھے اور سمجھے نہیں ہیں۔ المیہ اور افسوس یہ ہے مسلمانوں کے معاشرے کی حالت اور کیفیت یہ ہے، صبح ابھی اندھیرا ہوتا ہے، بچوں نے 20-20 کلو کے تھیلے اور بستے اٹھائے اور سکولوں کی طرف جا رہے ہیں، 2-3 بجے تک دنیاوی تعلیم کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ شام کو قاری صاحب پوچھتے ہیں بیٹا قرآن پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ جواب آتا ہے ٹیوشن گیا تھا، اکیڈمی گیا تھا۔ دنیاوی تعلیم سیکھنا، دنیاوی علم حاصل کرنا منع نہیں، لیکن بربادی یہ ہے، تباہی یہ ہے، مسلمانوں کی ذلت یہ ہے صبح سے شام تک بھی دنیا کی تعلیم، شام سے رات تک بھی دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم کے لیے وقت کہاں ہے؟ نہ صبح قرآن پڑھنے کے لیے وقت، نہ شام کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت، نمازیں بھی دنیا کی تعلیم کے پیچھے ضائع ہو گئیں۔ ساری زندگی دنیاوی تعلیم پہ مغز ماری کرنے والے بچوں کی حالت یہ ہے، گریجویٹ کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے قرآن کی ایک سورت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، والدین کے ادب اور احترام کو سیکھا نہیں۔ اگر عورت ہے تو خاوند کا حیا نہیں، بیٹی ہے تو باپ کا حیا نہیں، بیٹا ہے تو ماں کا لحاظ نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، نہ نماز، نہ دین، نہ قرآن، کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دنیاوی تعلیم کے چکر نے ہماری اولادوں کو دین اور شریعت سے بیگانہ اور دور کر دیا ہے۔ یہ نا انصافی کہ ساری ترجیحات، سارا وقت، سارا سرمایہ، ساری محنت اور کوشش دنیا کی تعلیم کے لیے، اور دین کی تعلیم کی باری آئے تو ہفتے میں ایک دن اول وقت میں آ کے جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، یہ تعلیم کا بگاڑ اور نا انصافی۔ یاد رکھیں ہماری اولادوں کو بدتمیز اور والدین کے نافرمان بنا رہی ہے۔ ماں باپ کا ادب، چھوٹے اور بڑے کی تمیز، باپ کا حیا اور ماں کی شرم، یہ قرآن اور حدیث اور دین کا علم سکھاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز دی ہی نہیں۔ آئیے سمجھیے کہ کس انداز میں دین کے علماء اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے پاس پڑھنے والوں کو والدین کا ادب اور احترام سکھایا کرتے تھے۔ زمانے کے بہت بڑے عالم دین، علاقے میں بڑی معرفت، بڑی پہچان تھی، سینکڑوں طلباء آپ کے سامنے آ کے حدیث پڑھا کرتے تھے، پورا شہر عزت اور احترام کرتا تھا۔ اللہ نے دین کے علم کی وجہ سے بہت اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ کے اس ولی کا نام ہے حیوہ ابن شریح رحمت اللہ علیہ۔ کس انداز میں ماں کی اطاعت اور فرما برداری اور ماں کے ساتھ ادب و احترام کیا کرتے۔ امام حیوہ بن شریح رحمت اللہ علیہ، بھری مسجد ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے طلباء حدیث سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔
امام حیوہ بن شریح کی ماں عام سادہ اور دیہاتی خاتون تھی، جس طرح ہمارے علاقے میں عام دیہاتی خواتین کو مرغیاں پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ حیوہ بن شریح کی ماں نے گھر میں مرغیاں پالی، لیکن اپنے جوان عالم دین بیٹے کی ذمہ داری لگائی کہ میری مرغیوں کو دانہ ڈالنا تیری ذمہ داری ہے۔ امام صاحب ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ ایک روز جلدی میں حدیث پڑھانے کے لیے چلے گئے، ماں کی ذمہ داری کو بھول گئے، ماں کی مرغی کو دانہ ڈالنا بھول گئے۔ طلباء بیٹھے ہیں، حدیث کا درس جاری ہے۔ اسی دوران مسجد کے دروازے پہ ماں آتی ہے اور آواز دیتی ہے، یا حیوہ بن شریح، اے حیوہ ادھر آؤ۔ بھری محفل، بھری مجلس، طلباء حدیث سن رہے ہیں۔ وقت کا امام، حدیث کا عالم، سینکڑوں لوگوں کا استاد، پورے علاقے میں معرفت اور پہچان، ماں کے حکم کو سنا، جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ننگے پاؤں جا کے اپنی ماں کی مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ واپس آئے، حدیث پڑھانا شروع کی، اپنے طلباء کو یہ سبق پڑھایا، یہ پیغام دیا، اگر حدیث پڑھاتے ہوئے بھی ماں کا بلاوا آ جائے تو میرے رب کا دین یہ کہتا ہے حدیث کو روک کر ماں کے حکم پہ لبیک کہنا پہلے ہے۔ اور آج کے بچے، آج کی اولاد دین سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلامی شریعت سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے، اولاد اپنے دوستوں میں بیٹھی ہو، ماں اور باپ بلا لے، بیٹا کہتا ہے میری پرسنالٹی، میرا سٹیٹس خراب ہو گیا، میرے دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اور دین کے عالم نے، دین پڑھے ہوئے نے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو پیغام اور سبق یہ دیا، ماں کا بلاوا آ جائے تو حدیث پڑھانا ضروری نہیں، ماں کے حکم پہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور یہ پیغام دیا، ماں کے بلاوے پر ماں کی مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، اور عالم دین بتا رہا ہے اگر میں عالم دین ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، سارے علاقے میں اللہ نے مقام اور عزت عطا کی ہے تو یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہماری حالت، آج ہماری مسجدوں میں بچے غائب کیوں ہیں؟ دنیا کی تعلیم کا غلط نظام، ناانصافی اور جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی تعلیم کا نظام آ گیا، بچوں کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بچوں کے اخلاق اور کردار بگڑ چکے ہیں۔ ماں باپ کا لحاظ نہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیاوی تعلیم میں سر کھپانے والے، آدھی آدھی رات تک اکیڈمیوں میں مغز ماری کرنے والے بچے کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کلام کرنے کا انداز نہیں آتا۔ یہ نتیجہ ہے ہم نے اپنی اولادوں کو دین سے دور کیا، اولاد سر کا درد اور زندگی میں مصیبت بن گئی۔ کتنا اچھا ہوتا، کتنا مناسب ہوتا، کتنی بہترین بات ہوتی، باپ بچوں کے سکول میں جا کے مطالبہ کرتا، میرے بچے کے لیے جس طرح دنیا کی تعلیم لازمی ہے، میرے بچے کے لیے دین کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ صبح اور شام جمعے کے وقت میرے بچے کا وقت دین سے دور کر کے برباد نہ کرو۔ مسجدیں خالی ہیں، صبح ناظرہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، شام کو مسجد پھر ویران ہے، سپارہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، جمعے کے وقت مسجدیں خالی ہیں۔ سارے کا سارا معاشرہ اسی ڈگر پہ، اسی لائن پہ چل پڑا، انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں، اور بچوں کو دین سے بیگانہ اور دور کر کے بچوں کے اخلاق اور تربیت کو تباہ کر دیا ہے۔ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک، والدین کا ادب اور احترام دین سکھائے گا۔
امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ ہے ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جناب ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبیوں کے امام علیہ السلام نے دونوں صحابیوں سے پوچھا، ما فعلت امرأ تدعا کذا و کذا، اے میرے دو صحابیوں، تمہارے قافلے میں ایک عورت ہے جس کا فلاں فلاں نام ہے، آپ نے نام لے کے پوچھا، وہ عورت کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ دونوں صحابیوں نے بتایا، اے اللہ کے پیغمبر، وہ خاتون پیچھے قافلے میں موجود ہے، ہم اس کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ نبیوں کے امام علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں خوشخبری سنائی، قد غفر لها ببرها والدتها، میرے صحابہ، وہ جو عورت ہے جس کا فلاں فلاں نام ہے، اللہ نے اس عورت کی زندگی میں ہی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ زندگی میں نبوت والی زبان سے بخشش کی ضمانت مل گئی۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا جس علاقے اور گاؤں میں وہ عورت رہتی تھی، اس علاقے کی دشمنی تھی، قبیلوں کی لڑائی اور جنگ تھی۔ ایک دن اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے گاؤں کے لوگوں، ہمارا دشمن حملہ کرنے کے لیے گھوڑوں پہ سوار، اونٹوں پہ سوار، تلواریں لے کے آ رہا ہے، دشمن حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر اس گاؤں کو چھوڑ کے باہر چلی جائیں، کہیں پناہ لے لیں۔ بوڑھے اور عورتیں اور بچے علاقہ چھوڑ دیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ عورت جس کو اللہ کے پیغمبر نے بخشش کی ضمانت دی تھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کے گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ باپ، گھر میں کوئی موجود نہیں۔ اس نے اعلان سنا دشمن حملہ کر رہا ہے، عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے علاقہ چھوڑ کے پناہ لینے کے لیے کہیں جا رہی ہیں۔ اس عورت نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، دشمن کے خطرے سے بچانے کے لیے ماں کو لے کے دوڑ رہی ہے۔ دوپہر کا وقت، سورج گرمی برسا رہا ہے، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ جب تھک جاتی ہے اپنی ماں کو نیچے اتارتی، اپنے قدموں کے اوپر ماں کے قدم رکھتی، کہیں میری ماں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے جلس نہ جائیں، ریسٹ کرتی، آرام کرتی، پھر بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھاتی، پھر بھاگتی چلی جاتی۔ اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے اس نے ماں کو تحفظ دیا، اپنی ماں کو پناہ دی، دشمن کے شر سے بچایا۔ ماں کے ساتھ یہ لازوال نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ والدین کا ادب دین سکھائے گا، یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی نبی کی احادیث سکھائیں گی۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے کا مقام اور عظمت بیان فرمائی، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں ایک شخص ملے گا جس کا نام اویس ہے، قرن قبیلے سے ہے، اس کی علامت اور پہچان یہ ہے اس کے جسم پہ سفید نشان ہیں۔
فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اگر یہ اویس نام کا بندہ تمہیں مل جائے، اپنے لیے اس سے بخشش کی دعا کروانا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ 23 ہجری کا زمانہ آیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچے۔ آپ نے اعلان کروایا، لوگوں مجھے بتاؤ یہاں یمن کے علاقے سے اویس قرنی تو نہیں آیا؟ خبر لانے والے نے خبر دی، یا امیر المؤمنین، یمن کے علاقے سے ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، اور جو نشانی آپ نے بتائی ہے اس کے جسم پہ سفید نشان بھی ہیں۔ آپ نے بلایا اور جناب عمر نے اس کو اپنے پاس بلا کے گزارش کی، درخواست کی، اے اویس میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دو۔ کون؟ عمر، جس کے بارے میں نبیوں کے امام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر کائنات میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر جو مدینے کی گلیوں میں مشورہ دیتا، اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ کون عمر؟ عمر کی رائے، عمر کا خیال اللہ وحی بنا کے قرآن میں نازل کر دیتا۔ یہ اتنے اونچے مقام والا عمر، اتنی شان اور عظمت کا مالک عمر، اویس قرنی سے درخواست کر رہا ہے میرے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کر دو، میرے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا کر دو۔ کیا وجہ تھی؟ عمر جیسا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر جیسا عظیم انسان اویس قرنی سے گناہوں کی معافی کی دعا کروا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بِرٌّ، اویس قرنی سے جناب عمر دعا کروا رہے ہیں۔ اویس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اویس اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اویس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے اویس اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، یہ ماں کی فرما برداری ہے، ماں کا ادب اور احترام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اویس قرنی کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا۔ والدین کا ادب اور احترام دین سکھائے گا، پیغمبر کے فرامین سکھائیں گے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی ہمیں ہمارے والدین کا مقام بتائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کی عزت اور احترام کرنے والے کے بارے میں فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویزاد لہ فی رزقی فلیبر والدی، جس بندے کی خواہش اور تمنا یہ ہے اللہ میرے مال میں برکتیں ڈال دے، اللہ میری زندگی کو پریشانیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، شفا اور برکت والی زندگی جس کو چاہیے وہ اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا ادب اور احترام، یہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ والدین کے ادب اور احترام میں ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ جو اللہ کے قرآن نے اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان نے بیان کیا وہ یہ ہے، بیٹے اور بیٹی کی اولاد کی ذمہ داری ہے اولاد اپنے والدین کے سامنے نرم اور میٹھی زبان استعمال کرے، زبان میں سختی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، زبان سے نکلنے والے الفاظ والدین کی گستاخی اور بے ادبی نہ کر دیں۔ والدین کے سامنے جس قدر زبان نرم اور میٹھی ہوگی اتنا ہی والدین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اگر والدین کے سامنے بدتمیزی
بلند آواز سے کلام، نامناسب رویہ اپنائیں گے، والدین کا دل ٹوٹے گا اور اللہ ناراض اور غصہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں والدین کی تربیت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے 5 اصول بیان فرمائے۔ ان میں سے 3 آداب اور 3 اصول زبان کے بارے میں ہیں۔ فلا تقل لہما اف، پہلا اصول والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ دوسرا اصول ولا تنہرہما، والدین کو ڈانٹنا اور جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بدتمیزی کے لہجے میں کلام نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کلام کرنا ہے، ادب، احترام اور عزت کے لہجے اور انداز میں کرنا ہے۔ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی، سخت اور ترش لہجے میں بات کرنا، جو اولاد ماں باپ کے سامنے بولتے ہوئے اپنی زبان کو قابو نہیں کرتی، اللہ دنیا کے اندر ایسی اولاد کو نشان عبرت بناتا ہے۔ الصحیح ترغیب و ترہیب کا واقعہ، میرے نوجوانوں توجہ کے ساتھ سن کے اپنی اصلاح کر لو۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو حسن کہا، اور یہ واقعہ ابو العباس العاصم رحمت اللہ علیہ نے نیشا پور کے اندر بہت بڑی علماء کی جماعت کے سامنے بیان کیا۔ عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے راوی اور بیان کرنے والے۔ عوام بن حوشب کون ہیں؟ حدیث کے بہت بڑے عالم، زمانے کے اور وقت کے بہت بڑے امام اور عالم دین، خود بیان کرتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر ایک بستی اور علاقے میں ٹھہرا، عصر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد باہر نکلا، تھوڑے فاصلے پر قبرستان تھا، قبرستان میں سے گزرتے ہوئے میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، خوفناک اور بھیانک منظر دیکھا، جس کو دیکھ کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ قبرستان میں دیکھتا ہوں ایک قبر پھٹی ہوئی، بہت بڑا سوراخ اس قبر کے اندر، اور میری آنکھوں کے سامنے اس قبر میں سے ایک مردہ نکلتا ہے، جس کا چہرہ گدھے جیسا اور نیچے دھڑ اور جسم انسانوں جیسا۔ میرے سامنے قبر سے مردہ نکلا، گدھے کی طرح منہ اور جسم انسان جیسا، باہر نکل کے گدھے کی طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، خطرناک اور خوفناک آوازیں نکال کے گدھے کی طرح چیخ اور چلا کے دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ میں حیران ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی دیکھا۔ ڈر کے مارے پریشان ہو کے قبرستان کے قریب کچھ گھر تھے، وہاں بوڑھی خاتون عورت بیٹھی تھی، میں نے جا کے سلام کہا میں نے واقعہ دیکھا ہے، خوفناک اور خطرناک منظر دیکھا ہے، قبر سے مردہ نکلتا ہے جس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے، جسم انسانوں جیسا ہے، گدھے کی طرح چیخ اور چلا کے واپس قبر میں چلا گیا۔ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، کیا وجہ ہے؟ بوڑھی عورت نے بتایا، ہماری اسی بستی میں، اسی علاقے میں ایک نیک اور تہجد گزار خاتون رہتی تھی، اللہ کی عبادت گزار، ذکر و اذکار اور تلاوت کرنے والی، لیکن اس کا جوان بیٹا
گندے اور برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر شراب کا عادی بن گیا۔ برے دوست، بے دین دوست، بے نمازی دوست، دن رات ان دوستوں میں بیٹھتا، نشہ کرتا، شراب پیتا۔ بیچاری ماں دعائیں کرتی، روتی، سمجھاتی، بیٹا آدھی آدھی رات تک برے دوستوں کی صحبت میں مت بیٹھا کر، تیرے دین کو، تیری آخرت کو برباد کر دیں گے۔ شراب پینا چھوڑ دے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نشہ کرنا چھوڑ دے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ماں سمجھاتی، روکتی، ٹوکتی، اصلاح کرتی، اور یہ نوجوان ماں کو کہتا بکواس بند کر، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، اپنا کام کر، جا نماز پڑھ، قرآن پڑھ، میری آخرت کی فکر چھوڑ دے، اپنا کام کر، گدھے کی طرح ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ چند دن کے بعد یہ ماں کا گستاخ، بد نصیب اور بدبخت بیٹا مر گیا۔ جس دن سے مرا ہے پوری بستی گواہ ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قبر سے باہر آتا ہے، چہرہ گدھے کی طرح ہے، جسم انسانوں جیسا ہے۔ بستی میں آ کے قبرستان سے نکل کے گدھے کی طرح چیخ اور چلا کے قبر میں چلا جاتا ہے، اور قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو سبق دیتا ہے، ماں کے سامنے زبان درازی کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ماں کے سامنے بدتمیزی کرنے والے کو خالق کائنات نشان عبرت بناتا ہے۔ آدھی آدھی رات تک بے دین دوستوں کی صحبت میں پھرنے والے، آدھی آدھی رات تک گھروں سے غائب رہنے والے، اور اگر ماں کہتی ہے، سمجھاتی ہے، آگے سے بدتمیزی کرنے والے نوجوانوں سن لو، ماں باپ کے گستاخ کو اللہ اس کائنات میں گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ باپ کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے، ماں کے سامنے بد زبانی کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ماں باپ کا گستاخ اس کائنات میں اللہ کو گوارا نہیں۔ اگر کسی بندے پر دنیا میں اللہ کی گرفت اور عذاب بہت جلدی اترتا ہے تو وہ بندہ ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا یموت میتۃ السوء البار لوالدی، زمین پر جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا یہ کبھی گندی اور بری موت مر جائے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ ایمان کی حالت میں اپنی رضامندی کی موت عطا کرتا ہے۔ جناب ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے صحابی، ماں باپ کے فرما بردار، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے موت آئے، مجھے ایمان اور نیکی والی موت عطا کرنا۔ اور والدین کے فرما بردار کو، ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے کو، باپ کے ساتھ محبت کرنے والے کو کتنی شاندار موت آتی ہے۔ ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ کے فرما بردار، ماں باپ کے اطاعت گزار، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، آدھی رات بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، رب کے ساتھ مناجات شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت تہجد میں کرنا شروع کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہوئے سر سجدے میں ہے، سجدے کی حالت میں موت کا فرشتہ آیا، روح پرواز کر گئی۔ ساتھ کمرے میں بیٹی آرام کر رہی تھی، بیٹی کو خواب آیا کہ تیرا باپ اللہ کو پیارا ہوا۔ بیٹی دوڑ کے آئی، باپ کو ہاتھ لگایا، تہجد ادا کرتے ہوئے رب کے سامنے سر رکھا ہے، رات کا قیام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے موت آئی اس خوش نصیب کو جو ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ اور نشے کی حالت میں شراب پی کے موت آئی اس بد نصیب کو جو ماں باپ کا گستاخ تھا۔ آج جو بچے
2 گز لمبی زبانیں نکال کے ماں باپ کے سامنے زبان درازیاں کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے پر، برائی سے منع کرنے پر ماں باپ کو بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے، جب زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، پہلا لفظ کس نے سکھایا تھا؟ جب ٹانگوں کے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی، انگلی پکڑ کے سہارا دے کے چلنا کس نے بتایا تھا؟ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ لیا اور خود دانا اور سمجھدار بن گیا۔ آج ماں باپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتا ہے۔ ذرا سوچ، جب تو بے بس اور مجبور تھا، تیرے لیے سردیوں کی راتوں میں، گرمیوں کی دوپہروں میں محنت مزدوری کر کے پالنے والا کون تھا؟ ٹھنڈی راتوں میں آدھی آدھی رات اٹھ کے تجھے دودھ پلانے والی کون تھی؟ حملہ وفصالہ حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ آج ماں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھ، قرآن نے کہا تیری ماں نے بڑی تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، اور جب تو پیدا ہوا، ڈیلیوری کا اور پیدائش کا لمحہ آیا، تیری خاطر تجھے جنم دینے کے لیے تیری ماں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، موت کے منہ سے ہو کے آئی۔ آلموسٹ ماں ڈیڈ ہو جاتی ہے جب بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے منہ سے ہو کے آئی۔ اس نے تیری خاطر تجھے جنم دینے کے لیے موت کو قریب سے دیکھا، تجھے جنم دیتے ہوئے اسے دوبارہ زندگی ملی۔ آج تیری ہڈیاں مضبوط ہوئیں، تیرا خون گرم ہوا، تیرے جسم میں طاقت آئی، تو ماں باپ کا گستاخ بن گیا۔ زبان درازی کرنے سے پہلے، ماں باپ کی بے ادبی کرنے سے پہلے سوچ لینا، بڑا مشکل اور کٹھن راستہ تھا جس راستے پہ چل کے تیرے ماں باپ نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ والدین کا دوسرا ادب، جوان اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر زندگی میں دین سے دوری تھی، علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، جہالت میں، نادانی میں زندگی گزر گئی، والدین کی خدمت نہیں کر سکے، والدین فوت ہو گئے، اگر کمی بیشی ہو گئی، جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کمی بیشی کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَيَرْفَعُ الدَّرَجَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، ماں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد اللہ جنت میں ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں ماں باپ کو مرنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِيَ هَذَا أَنَّى لِي هَذِهِ۔ مرنے کے بعد جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، ماں باپ پوچھتے ہیں اللہ یہ ہمارے درجات کیسے بلند ہوئے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں ہمیں راحت اور سکون کیسے نصیب ہوا؟ جواب آتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے اور بیٹی نے تیرے لیے دعائیں کی تھیں، اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ بیٹا اور بیٹی جو بھی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بچے اور بچی کی نیکی اللہ ماں باپ کو قبر میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اسی طرح والدین کا ادب اور احترام، ماں باپ فوت ہو جائیں، اولاد کو چاہیے
والدین کا قرض ادا کر دے، والدین کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے لوگوں کی خیر خواہی کا کام کر دے۔ جناب سیدہ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں، اور بیٹا اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئیں، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا صدقہ ہے جس کی وجہ سے میری ماں کو اللہ قبر میں اجر و ثواب عطا کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، اگر قبر میں اپنی ماں کو ثواب عطا کرنا چاہتے ہو، اپنی ماں کو راحت اور سکون دینا چاہتے ہو، صاف پانی کا پلانٹ لگا دو، لوگوں کے لیے صاف پانی کا، میٹھے پانی کا بندوبست کر دو۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے صاف پانی کا فلٹر لگوا دے۔ اسی طرح والدین کا ادب اور احترام، کہ والدین کے ساتھ شرم و حیا سے پیش آئیں۔ ماں باپ گھر میں ہوں، ان کے سامنے بلند آواز سے باتیں، لڑائی جھگڑا، یہ والدین کے ادب اور شان کے خلاف ہے۔ استاد کا مقام ہے، کسی جج کا، کسی چیف جسٹس کا، کسی پنچایت میں بیٹھے ہوئے چوہدری کا مقام ہے، اسی طرح ان سب سے بڑا مقام والدین کا مقام ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دو بندے جا رہے ہیں، آپ نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ کہا میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ صحابی رسول نے ماں باپ کا ادب بتایا، ماں باپ کی عزت کا معیار بتایا۔ کہا بیٹا، میں نبی کا صحابی تجھے وصیت کرتا ہوں، جب بھی پیدل چلو کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ یہ ہے ادب کا مقام، یہ ادب دین بتائے گا، یہ ادب نبی کے صحابی بتائیں گے، یہ ادب حدیث بتائے گی۔ ساری زندگی سکولوں اور کالجوں میں دھکے کھانے والے، ماں بوڑھی ہوتی ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ ماں کا ادب اور مقام نبی کی حدیث اور نبی پہ اترنے والا دین بتائے گا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ادب اور احترام یہ بھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ماں فوت ہو گئی، ماں کی بہن کو اللہ کے نبی نے ماں کہا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے، جس رشتے کو اللہ کے نبی نے ماں کہا، ہمارے گھروں میں سب سے بڑی نفرتیں اسی رشتے میں ہیں۔ کہیں رشتے کا معاملہ، رشتہ مانگا تھا نہیں دیا، ساری زندگی خالہ کے ساتھ کلام اور بول چال بند ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے خالہ کو ماں کہا ہے، اور جو بندہ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے پیغمبر گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دیجئے، مجھ پہ حد قائم کیجئے۔ آپ نے پوچھا ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ پوچھا ہل لک من خالہ، تیری ماں کی کوئی بہن زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی، ماں کی بہن زندہ ہے۔ فرمایا فبرھا، اپنی ماں کی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، خالہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ بغیر سزا کے تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خالہ کا ادب، خالہ کی عزت، خالہ کے ساتھ ادب اور احترام بھی اسی طرح ہے جس طرح ماں کے ساتھ ادب اور احترام ہے۔ چچا، تایا،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا العم کالاب، چچا مقام میں اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے باپ کو مقام دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنے چچا کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے تایا کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کو وہی ثواب عطا کرتا ہے جو باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن چچا اور تائے کو ہمارے معاشرے نے شریکہ کہہ دیا۔ چچا سے لا تعلقی، تائے کے ساتھ کلام نہیں، خالہ بھی روٹھی ہوئی ہے، کیا کام آئیں گی ہماری نمازیں اور تلاوتیں؟ جس انداز میں ماں کا ادب اللہ کے پیغمبر نے بتایا، اسی انداز میں خالہ کا ادب بھی میرے نبی نے سکھایا ہے۔ جس انداز میں باپ کا ادب ہے، اسی طرح شریعت میں تائے اور چچے کو بھی اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، غلام ساتھ ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، بہت قیمتی مہنگا گھوڑا، سفر پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں فقیر اور مسکین بندہ ملا، گندے اور پھٹے کپڑے، بال مٹی سے بھرے ہوئے، فقیروں مسکینوں والی حالت۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا، گھوڑے کو روکا، سواری سے نیچے اترے، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، اپنی عزت اس کو دے دی، پگڑی اس کے سر پہ رکھی، اس کو اپنے گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جاؤ، میں نے پگڑی بھی آپ کو تحفہ دی اور اپنا گھوڑا بھی آپ کو تحفہ دیا۔ وہ چلا گیا۔ غلام نے پوچھا، خادم نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، یہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کو 2-4 درہم دے دو، یہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس فقیر کو اپنی پگڑی دے دی، اپنا مہنگا اور قیمتی گھوڑا دے دیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جس مسکین کو میں نے اپنی پگڑی اور اپنا گھوڑا دیا ہے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، میں نے اپنے باپ کی دوستی نبھائی ہے، میرے کانوں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے الفاظ سنے تھے، ان ابر الصلاتی صلۃ الرجل ود ابی، کسی بندے کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ چھوٹے اور بڑے کا حیا دین سکھاتا ہے۔ آج خون سفید ہو چکے، باپ کا دوست تو بہت دور کی بات، سکے چچا اور سگے تائے کی حیا بھی نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو درداء بیمار ہوئے، جناب یوسف بن عبداللہ اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے آئے، پاس بیٹھے تھے، کہا میں کئی میل کا سفر کر کے تمہارا حال پوچھنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو میرے باپ کا دوست ہے، اور میرے نبی نے فرمایا باپ کے دوست کے ساتھ نیکی کرنے کا وہی ثواب ہے جو باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی، اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں عزتیں، رحمتیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ایسے بندے پہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے آخری ایمان لانے والے، اسلام کی حالت میں چند سال نصیب ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی وفات سے 3 یا 4 سال پہلے کلمہ پڑھا، لیکن مقام کیا ملا، عزت کیا ملی، عظمت کیا ملی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثوں کے سب سے بڑے راوی بنتے ہیں،
بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں ابو ہریرہ کی حدیثیں موجود نہ ہوں۔ آخری ایمان لانے والے چند سال کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوا، لیکن اتنا بڑا مقام کیسے ملا، عزت اور عظمت کیسے ملی؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں حدیثوں کا سب سے بڑا راوی ہوں، اللہ نے اپنے دین کا بہت بڑا علم مجھے عطا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں ماں سے پیار لے کے اور ماں کی دعاؤں کے ساتھ نکلتا ہوں۔ جب بھی سفر سے واپس آتا ہوں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آ کے پیار لیتا ہوں، ماں سے دعائیں لیتا ہوں۔ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے میرے رب نے مجھے اپنے نبی کے دین کا خادم بنایا اور مجھے نبی کی احادیث کا علم عطا کیا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔